الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد 14ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 14ویں پارے کے آغاز میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو کافر ہیں وہ یہ حسرت اور تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر جو ہیں وہ یہ تمنا اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں مستدرک للحاکم میں، جس سے اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر خود اس کا مطلب واضح فرمایا، اور وہ تفسیر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی آیت کی تشریح کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اہل جنت میں جا چکیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سفارش کا حق دیں گے۔ اہل جنت سفارش کریں گے ان دوزخیوں کی جو ہے مسلمان لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ جب سفارش سے سارے نکل آئیں گے تو پیچھے بہت سارے ضعیف الایمان مسلمان رہ جائیں گے۔ جب وہ ضعیف المسلمان پیچھے دوزخ میں رہ جائیں گے تو کافر ان سے یہ کہیں گے جناب تم مسلمان کہلاتے تھے دنیا میں اپنے آپ کو، آج ہمارے ساتھ یہاں ہو، ہم تو کافر ہیں، تم مسلمان ہو، تمہارے ایمان اور اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تمہارے ایمان اور اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جب یہ تانا اعتراض کریں گے تو پھر اللہ جل جلالہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ دوزخ کے اندر جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے، اور جب ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو پھر کافر حسرت سے کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس لیے ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت اور انعام ہے۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی یہاں 14ویں پارے میں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ نبی جی آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پئیں، یتمتعوا اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل یہ اپنی امیدوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، ان قریب جان لیں گے کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں ان کا مقصد صرف کھانا پینا، دنیا کی نعمتوں سے مزہ اڑانا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس غلط روش پر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول اور بیکار امیدوں سے منع کیا ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کو برباد کر دیتے۔ ابو داود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے چھڑی سے یہ باتیں سمجھائی۔ اللہ کے نبی نے ایک لکڑی کی چھڑی گاڑی، ایک درمیان میں ایک اس طرح، میں انگلیوں سے سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی امیدیں ہیں، یہ انسان ان امیدوں کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور یہ درمیان میں اس کی موت کھڑی ہے۔ درمیان میں کیا کھڑی ہے؟ اس کی موت کھڑی ہے۔ یہ اپنی ان امیدوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ان امیدوں کو پورا نہیں کر پاتا کہ درمیان میں یہ موت آ کے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خام خواہ لمبی سے لمبی امیدیں اور ان کو پورا کرنے کے چکروں سے منع کیا ہے، اس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قیمتی ارشاد ہے۔ آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار ہم مسلمانوں کا ماضی تو بہت عظیم الشان تھا، ہمارے اسلاف نے دنیا پر حکومتیں کی، پوری دنیا کے سسٹم کو چلایا، اور تہذیب اور دین کے اعتبار سے، سیاست اور حکومت کے اعتبار سے ہمارے اسلاف پوری دنیا پر چھائے رہے، لیکن آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے خیال سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا سبب بیان کر دیں تو پھر ہمیں مزید کسی سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے پہلے حصے کی کامیابی جو ہے وہ یقین اور زہد کی وجہ سے۔ بھئی کن دو خوبیوں کی وجہ سے ہے؟ بھائی توجہ کیجئے، کن دو خوبیوں سے؟ یقین اور زہد۔ یقین کیا؟ یعنی صحابہ، تابعین اور ہمارے جو شروع صدیوں کے اسلاف تھے، ان کو اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر، اسلام پر، قرآن پر اس درجے کا یقین اور بھروسہ تھا، اس درجے کا یقین اور بھروسہ تھا کہ وہ قرآن اور دین کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر دو، زہد۔ وہ رہتے دنیا میں تھے لیکن ان کو دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہیں تھا، ان کو دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری حصے کی تباہی اور بربادی جو ہوگی وہ دو وجہ سے ہوگی، لمبی امیدیں اور بخل۔ بھائی کیا؟ لمبی امیدیں اور نمبر دو کیا؟ بخل۔ اور آج ہماری یہی صورتحال ہے۔ آج ہمارے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے تیسری بات یہاں 14ویں پارے میں یہ ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن اپنا کیا نام لے رہا ہے؟ قرآن مختلف جگہ اپنے نام لیتا ہے، اور وہ سارے جو قرآن کے نام ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ کس لیے ہے۔ قرآن یہاں اپنے آپ کو ذکر کہہ رہا ہے۔ قرآن کی مشہور آیت ہے، ہر مسلمان بچے کو آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ بھائی ذکر کا معنی کیا ہے؟ نصیحت۔ قرآن کریم اصل میں نصیحت کی کتاب ہے، برکت کی بھی ہے، ثواب کی بھی ہے، لیکن بھائی اصل کیا ہے؟ نصیحت، اس سے ہدایت اور رہنمائی لینا۔ اور حقیقت یہ ہے، ہمارے ایک بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں صدیوں پہلے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سے اگر کوئی اپنا تعلق قائم کر لینا تو یہ زندگی کے ہر موقع پر تمہیں سمجھائے گا کہ تمہیں یہاں کیا کرنا ہے۔ ایک بات 14ویں پارے میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت۔ قرآن کریم 100% محفوظ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، قیامت تک اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کا محفوظ رہنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ بھائی ذرا میری بات سننا تھوڑی سی توجہ۔ چند دن پہلے میری کچھ قادیانیوں سے ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ قادیانی جو ہے نا، اندر سے جو پڑھے لکھے قادیانی ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کا چور نا آسانی سے نہیں پکڑا جاتا، ان کا چور بھائی آسانی سے۔ مثلا ہندوستان کے قادیانی جماعت کے ایک بڑے تکڑے مناظر ہیں، میری ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے کافی دن قادیانیت پر گفتگو ہوئی۔ بھئی آپ سمجھو گے ذرا توجہ سے۔ وہ قرآن کی 6 آیتیں پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن کی 6 آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ قرآن کی 6 آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ نبوت جاری ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اصل بڑے نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کیا لفظ بولتے ہیں؟ امتی نبی آ سکتا ہے۔ اب
ان 6 آیتوں کا سیاق سباق، ان کا معنی، ان کا مطلب، تفسیری باریکیوں میں جائے نا تو عام بندوں کو، مثلا ان آیتوں کو میں ابھی بیان کرنے لگوں نا تو آپ سب کو نیند آ جائے گی کہ یہ آپ تنی مفتی صاحب کون سی باتیں کر رہے ہیں، چونکہ وہ ٹیکنیکل باتیں کہ جی اس کے پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، یہ پہلی امتوں کے بارے میں ہے فلاں. تو ایسے موقع پر ایسا رستہ اختیار کیا جاتا ہے جو عام فہم ہو اور ہر کسی کو سمجھ آ جائے. اب جہاں سے وہ 1.5 مہینے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے واٹس ایپ پر بھی ان کی بات ہوتی ہے، 1.5 مہینے سے دوبارہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. وہ سوال کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا یار یہ جو آپ نے 6 آیتیں بیان کی ہیں بقول آپ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اگر ان آیتوں کا یہی مطلب ہے میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی 1908 میں مرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدبخت کے درمیان جو صدیاں گزری ہیں، ان 6 آیتوں کی وجہ سے ان میں کتنے نبی آئے؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اگر یہ 5-6 آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نبوت جاری ہے، امتی نبی آ سکتے ہیں، چھوٹے نبی آ سکتے ہیں، تو 1908 میں یہ بدبخت مر گیا، اب 1.25 صدی ہو گئی ہے، 1.25 صدی میں امتی نبی مزید کتنے آئے؟ ان کی ذرا ہمیں لسٹ گنوا دیجئے. بھائی میری بات سمجھ گئے؟ اب وہ لسٹ کہاں سے لائیں؟ چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 1400 سالوں میں امتی نبی سوائے اس کانے کے اور کوئی، اور اس کے مرنے کے بعد مزید بھی کوئی. جب تمہارا دعویٰ یہ ہے تو تمہارا دعویٰ سے خود یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان 6 آیتوں کا جو مطلب تم لے رہے ہو وہ مطلب صحیح نہیں ہے. بھائی میری بات سمجھ پائے؟ اچھا، دوسری بات جو مجھے جو آج کے خلاصے میں جہاں سے یہ بات اس طرف گئی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہے. دوسری دلیل میں نے ان سے یہ عرض کی جس پر اس کو ایسا سانپ نے سونگا، 2 مہینے ہو گئے، میں بار بار ان کو میسج کرتا ہوں بھائی آپ کے میری 15 دن گفتگو ہوئی ہے، ذرا بات آگے چلاؤ آگے چلاؤ. دوسری دلیل میں نے ان سے یہ عرض کی کہ پہلی شریعتیں، پہلے دین، بھائی ان میں تبدیلی ہو گئی کہ نہیں؟ ان میں تحریف ہو گئی. کیوں؟ وہ پہلے دین اور پہلی شریعتیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کب تک کے لیے بھائی؟ قیامت تک کے لیے. جب قیامت تک کے لیے ہے، اس میں جب تبدیلی اور تحریف ممکن نہیں اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں. تیسری بات ایک اور بات عرض کر دوں اس موضوع پر، شاید خلاصے کی کوئی بات رہ جائے، لیکن جب بھی کسی قادیانی مبلغ سے گفتگو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں پھنسانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ بتاؤ نبوت اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ عام مسلمانوں کو وہ یہی پھنساتے. میرے پاس اتنے لوگ آئے ہیں کہ جی ہماری فلاں قادیانی سے بات ہوئی ہے، ہمیں اس نے اس بات پہ قابو کر لیا، اور وہ یہ میٹھی بات ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں. اب اس بندے نے بھی کی جی آیا نبوت نعمت ہے یا نہیں؟ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ نعمت نہیں ہے. ہم کہیں گے اعلیٰ ترین نعمت ہے. وہ کہتے ہیں جب نبوت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کو بند کیوں کرتے ہو؟ اس نعمت کو بند کیوں کرتے ہو؟ یہ نعمت آگے چلنی چاہیے. آگے انسانوں کا کیا قصور ہے کہ یہ نعمت 1400 سال پہلے بند کر دی؟ بھائی ان کا سوال سمجھیں. اور یہاں اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، نبوت نعمت ہے، لیکن نبوت کے ذریعے خزانہ ملتا ہے، نبوت کے ذریعے سونا ملتا ہے، نبوت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا چیز ملتی ہے؟ اللہ کا پیغام. بھائی نبوت کے ذریعے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی دی ہوئی شریعت.
نبوت نعمت ہے، نبوت کے ذریعے ہمیں شریعت ملتی ہے۔ جب شریعت صحیح سالم موجود ہے تو وہ شریعت قائم مقام ہے نبی کے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں قرآن کریم قائم مقام ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے۔ جب شریعت موجود ہے ہمارے اندر، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، تو حقیقت میں ہمارے پاس نبوت کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو جب تک قرآن کریم محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی، جب تک شریعت محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی، جب حضور علیہ السلام کی نبوت ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو انا نحن نزلنا ذکر سے، اور بھائی اس بارے میں قرآن کریم نے اور بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اس سے پیچھے رزق کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہر چیز کے خزانے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم اپنے خزانے اپنے اندازے کے مطابق یعنی اپنے علم کے مطابق اتارتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں ہم اس کا رزق اسی طرح اتارتے۔ ہم انسان چونکہ جلد باز ہیں، اب ایک بچہ 20 سال کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسی وقت میرے اوپر بہاریں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے آگے بڑا بھی ہونا ہے، اس کی اولاد بھی ہونی ہے، خاندان بھی ہونا ہے، اس پہ بڑھاپا بھی آنا ہے، اس پہ بیماریاں بھی آنی ہیں۔ اگر اس نے سارا رزق جوانی میں پورا کر لیا تو بڑھاپے میں کہاں جائے گا؟ فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم تمہارا رزق اپنے غیبی نظام کے تحت آہستہ آہستہ۔ اس لیے بھائی انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کے مقابلے میں اس کو زیادہ انعامات، اب کاروبار میں وسعت آ گئی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں۔ اور بھائی جب اللہ سے دعا مانگا کرے نا تو اللہ کے سامنے اس بات کی بھی فریاد رکھا کرے، اے میرے اللہ آپ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے، آپ کے پاس تو کیا ہے؟ ہر چیز کے خزانے۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور بھائیو قرآن کریم اہل جنت کی جن خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، زہ نصیب کے وہ خوبیاں ہم دنیا میں اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار جو ہیں وہ جنتوں اور چشموں والی جنتوں میں موج کریں گے۔ ادخلوها بسلام آمینین، وہ جنت میں داخل ہوں گے پوری سلامتی کے ساتھ۔ اگلی بات فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانٍ، ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کی نفرتیں اور کدورتیں نکال دیں گے۔ یعنی اہل جنت، اور اس کی وضاحت بھی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے مسلمان جنت میں جانے لگیں گے تو ایک پل کے اوپر سے گزریں گے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس پل پہ روک لیں گے، اور وہاں آپس کا حساب و کتاب ہوگا، ایک دوسرے کو بدلہ دلوا دیا جائے گا۔ بدلہ دلوانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے دلوں کی ساری نفرتیں، آپس کے اختلافات، بغض، ہر چیز کو صاف کر دے گا۔ ہر چیز کو کیا کر دے گا؟ فرمایا کہ سارے اہل جنت کے جو دل ہیں وہ ایک بندے کے دل کی طرح ہو جائیں گے۔ بس جیسے بھائی ہمارا دل ہے تو اپنی ذات کے بارے میں تو کیا ہے، ہم بغض نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کیا کر دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بعض صحابہ سے، حضرت طلحہ، زبیر وغیرہ سے جنگ جمل میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیا کر دیں گے؟ صاف کر دیں گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والوں کا کام یہ ہے اپنے دلوں کو دوسرے کو بغض اور حسد اور کینہ سے کیا رکھیں؟ صاف رکھیں۔ جس کا دل جتنا صاف ہے اس پر اللہ کا اتنا ہی فضل ہوگا۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ بات، میں دو چار باتیں اور عرض کر دوں، آج ذرا موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں ہوگی، ذرا وقت اس میں لگ گیا۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا
اے اللہ کے حبیب فاصدع بما تؤمر، ہم جس بات کا آپ کو حکم دے رہے ہیں نا آپ اس پر عمل کرتے رہیے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پر تنقید کریں، انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہی ہوا۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے صحن میں، اور ابو جہل کی قیادت میں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے ایک بدبخت کو کہا کہ فلاں جگہ جو جانور ذبح کیا ہے نا اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں تھے اور وہ گندی اوجڑی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پہ رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ اس کو اتار نہیں سکتے تھے، جو حدیث کے الفاظ ہیں اتار سکتے، لیکن اللہ کے نبی اطمینان سے اپنا سجدہ جاری رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مکہ کے کمزور تھے، کہنے لگا کاش میں اتنا طاقتور ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر پاتا ان سرداروں کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی اطمینان سے سجدہ کیے رہے، اللہ کے نبی اس کو اتار سکتے تھے لیکن سجدہ میں رہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا آئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سر مبارک سے اس گندگی کو، اللہ کے نبی نے اطمینان سے اپنا سجدہ مکمل کر کے جب سر اٹھایا تو پھر اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اے اللہ میں ان قریشیوں کے لیے بد دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں ان قریشیوں کے لیے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہے ابو جہل وغیرہ یہ سن کے ڈر گئے کہ یہ بیت اللہ ہے اور اس ہستی کی دعائیں اللہ کے یہاں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں۔ اور قرآن اور حدیث میں ہے کہ پھر یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے آدھے وہ تھے حضرت جبرائیل کے چھونے سے ان کو ایسے مرض لاحق ہوئے کہ وہ مکہ میں تڑپ تڑپ کر مرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس مجلس کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، آدھے مہلک مرضوں میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور جو آدھے بچے تھے میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب وہ بدر میں جا کے قتل ہوئے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کے ہم نے ایک اندھے اور بند کنویں میں پھینکا۔ وہ ساری مجلس کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن نے فرمایا انک فاصدع، بھائی یہ بات پلے باندھ لیں، فاصدع بما تؤمر، اے نبی جی ہم آپ کو جس بات کا حکم دے رہے ہیں آپ اس کو پورا کریں۔ اب یہاں میں اور آپ اپنے آپ کو مد نظر رکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو میں تمہیں جس بات کا حکم دے رہا ہوں تم اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تم روزے رکھ رہے ہو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ اس بھوکا مرنے کا کیا فائدہ۔ تم عمرہ کرنے جاؤ گے، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر تم سنت کے مطابق اولاد کی شادی کرو گے، لوگ تمہارا کیا کریں گے؟ انا کفیناک المستہزئین، ہم جانیں اور یہ مذاق کرنے والے، تمہارا مذاق اڑانے والے جانیں، تمہارا استہزاء اور تمسخر اڑانے والے جانیں، تم اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب کسی دین کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ پر تنقید ہو تو اس پر پریشان نہ ہو، آپ کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جس دین کی بات پر عمل کرنے سے آپ کو تنقید اور استہزاء کا سامنا کرنا پڑے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے، تمہارا عمل اللہ کے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور بھائی 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں قرآن کریم نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس سورت میں بڑی نعمتیں، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، زمین سے ہم نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی، ہم تمہارے لیے ہوائیں چلاتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے گرمی سردی کا لباس پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، تم دھوپ میں زندگی گزار نہیں سکتے ہو، ہم نے عمارتوں کے ان چیزوں کے سورج کے ذریعے سائے پیدا کیے۔ یہ ساری نعمتیں بیان کر کے آخر میں جا کے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگو یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے اس لیے ہیں تاکہ تم ان نعمتوں کے ذریعے اپنے اللہ کو پہچانو۔ کس کو پہچانو؟ اپنے اللہ کو پہچانو، احسان کرنے والے کے احسان کو سمجھو۔ اور بھی باتیں ہیں بس جتنی ہو سکیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.